معاہدے کے خلاف ورزی ٹھیک ہے، اس پہ بات کریں گے آپ سے. ہمارے ساتھ دو اور صاحبزادہ فضل کریم صاحب ساؤتھ وزیرستان کا نمائندہ آپ کے پاس بیٹھا ہے. بالکل ان سے بھی پوچھیں گے. صاحبزادہ فضل کریم صاحب فیصل آباد سے میں جوائن کرے. صاحبزادہ صاحب آپ یہ بتائے گا، یہ کیا واقعی مذہبی جماعتوں کا امتحان نہیں ہے؟ پاکستان کے عوام مر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی وجہ سے خودکش بمبار بنے ہیں. وہ وجہ کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن یہ جنگ اب ہماری ہمیں لڑنی ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مشکور ہوں محترمہ آپ کا، آپ نے بڑے ایک حساس مسئلے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے، اور آپ نے یہ درست فرمایا کہ مذہبی جماعتوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی جماعتوں کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے جس کا درس قرآن عظیم کے اندر اور احادیث رسول میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ ارشاد فرمایا. میری جماعت مرکزی جمعیت علماء پاکستان اور سنی اتحاد کونسل کا میں چیئرمین بھی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک عزیز میں جو شخص بھی دہشت گردی کو پروان چڑھاتا ہے، خود کش حملے کرتا ہے، دنگا و فساد برپا کرتا ہے، علماء اور مشائخ کے قتل عام کا بازار گرم کرتا ہے، سیکورٹی فورسز کے گلے کاٹتا ہے، عورتوں کی تعلیم حاصل کرنے پر پابندی عائد کرتا ہے. آپ گلوبل ورلڈ میں اس وقت رہ رہے ہیں. اسلام ایک اخوت اور محبت کا دین ہے، اور اسلام میں بلا عذر شرعی کسی شخص کے اوپر کوئی ایسا جبر اور ظلم نہیں ہونا چاہیے جس جبر اور ظلم کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ بدنام ہو. میں عرض کرتا ہوں آپ سے، پہلے مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا یہ وزیرستان کا جو آپریشن شروع ہوا ہے، اس وزیرستان کے آپریشن کی مخالفت کرنے والے مجھے یہ بتائیں کہ کیا مساجد کے اندر جو سوئسائڈل اٹیک ہو رہے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت کرنے میں لوگ مصروف عمل ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں، کیا وہ غیر مسلم ہیں؟ کیا ان کے اوپر حملے کر کے ان کو شہید کرنا یہ ملک عزیز کی خدمت ہے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امریکہ کے ڈرون حملوں کا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ آف پاکستان نے اور نیشنل اسمبلی نے، سینٹ آف پاکستان نے یہ متفقہ ریزولوشن پاس کیا تھا کہ ڈرون حملوں کو جو ہے نا وہ روکا جائے. ہم اس کی مکمل طور پر تائید کرتے ہیں. آپ نے بجا فرمایا کہ مختلف پلیٹ فارم سے ڈرون حملوں کے حوالے سے مذمت آتی رہی ہے، لیکن شاہ عبدالعزیز کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ ہم نے ہی پالے ہیں خود، جو کہ اب ہمارے اوپر ہی دہشت گردی کر رہے ہیں، ہمیں ہی نشانہ بنا رہے ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی میں یہ عرض کروں کہ ہم نے نہیں پالے قطعی طور پر. یہ جنہوں نے پالے ہیں، یہ جہاد اخوانستان جو تھا، ہماری پارٹی کو اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی زندہ و جاوید تھے، مولانا عبدالستار نیازی زندہ و جاوید تھے. ہم اس وقت بھی یہ سمجھتے تھے کہ کسی کی ایما پر ہم جہاد اخوانستان کے نام پر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی فکر میں مبتلا ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ دینی پارٹیوں میں صرف ایک پارٹی مرکزی جمعیت علماء پاکستان اس وقت تھی جس نے جہاد اخوانستان سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، اور خود مولانا شاہ احمد نورانی نے یہ کہا تھا کہ یہ جہاد اخوانستان نہیں ہوگا، یہ فساد اخوانستان ہوگا. اور اب آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور جو ہے وہ کلیپس ہو گئی. اب ایک سپر پاور رہ گئی. میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی. مجھے جہاد کی ایگزیکٹلی ڈیفینیشن بتا دیجئے اسلام میں کہ جہاد کس کو کہتے ہیں، تاکہ عام پاکستانی جس کو سمجھ نہیں اس کو سمجھ آئے کہ جہاد ہے کیا. جی جہاد جو ہے یہ مسلمان پر فرض ہے، اور جہاد کی فرضیت کا انکار جو ہے یہ اسلام میں درست نہیں ہے، اور جہاد کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیا مسلمانوں پر حملے کرنا، جہاد کی فرضیت کیا مسلمانوں پہ حملے کرنا جہاد میں آتا ہے؟ یہ بتائیے گا، جہاد میں آتا ہے مسلمانوں؟ جی نہیں، بالکل جہاد میں نہیں آتا ہے. یہ فساد فی الارض میں آتا ہے. یہ فساد فی الارض میں آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اترنے والا جو قرآن عظیم ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. یہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بالکل یہ وضاحت میں شاہ صاحب سے بھی چاہوں گی، لیکن سوئسائڈل اٹیک سے محترمہ یہ فساد برپا نہیں ہوتا. صحیح ہے، بالکل آپ کی بات آ گئی. اب شاہ صاحب سے بات کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں بشیر بلور صاحب بھی پشاور سے ہمیں جوائن کریں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بلور صاحب. وعلیکم السلام. بلور صاحب اس وقت آپ مذہبی جماعتوں کے کردار کو کس طرح سے نمایاں کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثبت کردار. آپ نے مجھے
آپ نے مجھے بہت بڑے بڑے علماء کے درمیان گھیر لیا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا ہے، یہ جس وقت پہلے امریکنز یہاں ڈالرز دے رہے تھے، جہاں پہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے اور وہ روس کے خلاف جو جہاد یہ کر رہے تھے، اس وقت ڈالر آ رہے تھے، اور ہماری جتنی مذہبی جماعتیں ہیں بغیر شاہ محمد نورانی صاحب کے جیسے وہ فرما رہے ہیں، سب اس کو اسلامی جہاد کے نام پہ وہ لڑ رہے تھے، اور یہاں پہ لوگوں کو جمع کر کے، اور جب روس ٹوٹ گیا تو اس کے بعد امریکن واپس گئے، اور اب جو امریکنز آئے اب وہ ڈالر نہیں مل رہے ان لوگوں کو جو باقی جماعتیں، تو وہ ان کی مخالفت کر رہی ہیں. میں اس وقت ہمارے ولی خان صاحب نے یہ ضیاء الحق صاحب کو کہا تھا کہ یور اوور انتھوزیازم ٹو ڈی اسٹیبلائز افغانستان، یو آر گوئنگ ٹو ڈی اسٹیبلائز یور اون کنٹری. تو آج حالت یہ ہے کہ وہ خمیازہ جو ضیاء الحق کے دور میں ان لوگوں نے مل کر جو جہاد کیا تھا، آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آج ہمارے جنرل کیانی صاحب نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے کہ جو اپنے قبائل ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، مگر وہاں جو لوگ تخریب کار ہیں، دہشت گرد ہیں، جو وہاں سوزبک، تاجک، عرب جو بیٹھے ہوئے، یہ سب جو ہے یہ ان کی وجہ سے وہاں پہ حالات خراب ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. میں کہتا ہوں کہ یہ خود جی ایچ کیو پہ حملہ ہوتا ہے اور وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، بے نظیر کو شہید کیا جاتا ہے، یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. کہیں دنیا میں بندہ پکڑا جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے وزیرستان سے ٹریننگ حاصل کی ہے، تو ٹریننگ کیمپ وہاں لگے ہوئے ہیں. ہمارے جنازوں پہ سوئسائڈ ہو رہے ہیں. مجھ پہ 4 حملے سوئسائڈ اٹیکس ہوئی ہیں، یہ مسجدوں میں ہو رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں کچھ بھی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا تو بنیادی مقصد، ہم نیشنل عوامی پارٹی کا بنیادی مقصد میں تشدد ہے، اور ہم تشدد سے جو تشدد ہے وہ نفرت پیدا کرتا ہے، میں تشدد محبت میں پیدا کرتا ہے. بالکل بلوچ صاحب دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی. میں اس وقت سینیٹر صالح شاہ صاحب کے پاس جاتی ہوں. شاہ صاحب 80% جو خودکش حملے ہیں ان کی کڑیاں ساؤتھ وزیرستان سے ملتی ہیں جو اب تک کے شواہد سامنے آئے. کیا آپ نہیں سمجھتے اس صورتحال میں ضروری ہو گیا تھا کہ آپریشن وہاں پہ کیا جاتا؟ اسما شیرازی صاحب، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا، اس کا مسئلہ کا اصل جھڑ جب تک اس کا حل نہیں نکالا گیا ہو اس وقت تک یہ تکالیف اور یہ پریشانیاں، یہ حملے اور یہ آپریشن ہوتے رہیں گے. ہماری تجویز یہ ہے کہ چونکہ ساؤتھ وزیرستان سے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ساؤتھ وزیرستان یہاں جو حملے ہو رہے ہیں جی ایچ کیو پہ یا مساجد پہ، وہاں ان کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. ساؤتھ وزیرستان کے طالبان اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، ہم بھی سنتے رہتے ہیں، اخبارات میں دیکھ رہے ہیں. لیکن صرف گزارش اتنی ہے کہ جیسا کہ سوات مالکنڈ کے لیے جو فضا ہموار کیا، سوات مالکنڈ کے لیے پہلے مذاکرات، پھر مذاکرات کے بعد آپریشن شروع کیا گیا، اور وہاں وہ بھی آپ کے سامنے سوات کے لیے جو ماحول بنایا گیا حکومت نے، صوفی محمد کو ڈی ای خان جیل سے نکال کر سوات میں بٹھایا گیا، اور وہی صوفی محمد سن 94 سے لے کر آج تک وہ پارلیمنٹریوں کو کفر، جمہوریت کو کفر قرار دیتا ہے. پوری جمہوریت کو اور پوری پارلیمنٹریوں کو وہ کافر قرار دیتے، کفر قرار دیتے ہیں. سن 94 میں بھی اس کا عقیدہ یہی تھا، اور اب جب جیل سے نکالا گیا، یہاں سے لایا گیا سوات اور مالاکنڈ میں، انہوں نے جلسے کرائی، اور اتنے بڑے بڑے جلسے ان کے لیے انہوں نے ماحول بنایا، تمام عسکری پسندوں کے لیے ایک بڑا وسیع ماحول بنایا. بیچ میں شریعت کی بات ہے، شریعت لاگو ہو گئی، فلاح ہو گئی، ایک ماحول بنایا گیا. وہاں مذاکرات کے بعد آپریشن ہوا. مذاکرات سے پہلے آپریشن شروع کیا گیا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہونا چاہیے. شاہ صاحب، میں آپ سے ایک سوال جو میں نے شروع میں کیا تھا وہ دوبارہ کرتی ہوں. وہاں پہ 4 معاہدے ہوئے ہیں، نیک محمد سے بھی ہوا ہے، بیت اللہ محسود سے بھی ہوا ہے، لیکن مولوی نذیر کے ساتھ بھی ہوا ہے، لیکن کوئی سامنے نہیں آیا، اس کا کوئی ثمر سامنے نہیں آیا. اسی طرح لوگ مرتے رہے، بلکہ اس ٹائم میں وہ دوبارہ منظم ہو کے سامنے آتے رہے. پھر کس طرح کے مذاکرات ہونے چاہیے، کن شرائط پہ ہونے چاہیے؟ آپ صحیح کہتے ہیں. میں آپ سے کشمیر کے بارے میں عرض کرتا ہوں. کشمیر کے سلسلے میں کتنے مذاکرات ہوئے ہیں، اس کا تعداد میرے خیال میں آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ کشمیر کے بارے میں کتنے مذاکرات ہو چکے ہیں. لیکن کشمیر کو مت اس کے ساتھ کمپیئر کریں. سوئسائڈ، خودکش حملے نہیں ہوئے کشمیر کے معاملے کے اوپر. یہاں تو ہر روز پاکستانی تو ہے، انڈیا اور پاکستان کا